کوئی بھی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی کہ کیسی سایہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی سلاخیں اسے درناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے، بے حد حسین تھی، اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھا لڑکے سے بات کرنے کے بعد کہانی منگوانی شروع کر دی اور اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کلا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد راشد سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہو کر کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اس محبت سے دیکھتا تھا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی تھی اور اپنے طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی جو اس پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا تو اس کے اولاد کیا کھلائے گا، اس لیے اسے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب وہ رشید بھی زور آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹا کرتا اور وہ روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی اور ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا تو خود کو ختم کر کے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھی شہر جاتے اور اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہو اور پھر وہ ملکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے، وہ بہت ساری رقم جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان کے سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی ظرفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی، جلد ہی اس کھیل میں کامیاب ہو کر گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا اور انہیں اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی ہوئی جو سب کی خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی، اور وہ روتی رہتی تھی، بلکتی رہتی تھی، زور زور سے چیختی رہتی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات بے نقاب پوش ڈاکو نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہی وہ گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر پر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر کے زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے اور سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزر سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی اور روز رات کو سوتے وقت اس کی ضمیر اسے بے چین ہو کر کچھ کر کے پکارتا تھا، مگر پھر بھی وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا
اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی اور ان کے کالے دندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تک کر ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہتی اور پھر بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کی برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقتدار، روایات اور اصول کی بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمول ہو گئی۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ کیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر اس نے نتیجے پر پہنچی کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر وہ اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ عریان کپڑوں میں ملبوس مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر بھی گرفتاری سے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا اور بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ یہ تھی کہ بس روتی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور زور سے خوب مار پیٹتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت اشکار کر دی، رشید مجھ پر بھی ہمیشہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا تھا، کبھی کہتا تھا اولاد پیدا کرو۔ اس سے اکتا گئی تھی، اور پھر اس کی بھائی شہر سے آیا تو میں نے اس کے زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدمعاشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرے دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا تھا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی کر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پوری کرنے کی تیاری ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر سے اس کے سینے پر مارا۔ میں وہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اس پستول بشیر کے ہاتھ پکڑ کر اس صحن میں لٹا دیا۔ میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ ظالم میری عزت کو لوٹنا چاہتے تھے اور میری عزت کو رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کی موت نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہتا، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں غلط اور صحیح، حرام و حلال، اقتدار، روایت سب بھول گئے۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ اور اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کی کیا فائدہ، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت کی زندگی دی تھی تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کا دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہتے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنے جرم کو کبھی نہیں چھپا سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو اسلامک سٹوری اور ڈیلی حدیث سننے کا شوق ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔